انوار و تجلیات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، دافع آفات و بلیات، رحمت سرتب قدم رازدار لوح و قلم، عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اللہ کے دلدار، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نور الانوار، سر الاسرار، سید الابرار، امت کے غمخوار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی بارگاہ پر بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام ادب خوردگان نگاہ محبت قبلہ سر اختر رسول صاحب اور دیگر تمام اراکین الفلاح فاؤنڈیشن اور تمام سامعین، قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کے حصے کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو بنایا ہے، اس آیت مبارکہ کا الفلاح فاؤنڈیشن کے مقاصد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کائنات انسان کے اس کائنات میں بھیجنے کا ایک مقصد بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے خلق کیا، پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں ان میں سے اچھا عمل کون کر کے آیا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شے وہ جس مقصد کے لیے ہو، جب وہ مقصد پورا نہ کرے تو وہ شے بیکار ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ مائک میرے سامنے ہے، اس مائک کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز سامعین تک پہنچائے۔ اگر یہ مائک آواز نہیں پہنچا رہا تو یہ بیکار ہے، کیونکہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ ایک گاڑی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچا دے۔ اگر وہ گاڑی منزل تک نہ لے جائے تو وہ گاڑی بیکار ہے۔ اسی طرح اس کائنات عالم میں انسان کا مقصد یہ ہے وہ اعمال حسنہ کرے، اور اگر ایک انسان اس کائنات میں آنے کے بعد کوئی عمل احسن نہ کر سکا تو پھر اس انسان کا یہ وجود بھی بیکار ہے۔ الفلاح فاؤنڈیشن اس کے مقاصد میں سے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کو اس مقصد کی طرف لے کر جانا جس مقصد کے لیے رب کائنات نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو آج میں ایک مقصد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رب کائنات کا قرآن فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ احسن عمل کس نے کیا۔ کون سا عمل؟ احسن۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں بڑی جامعیت ہے، فرمایا احسن عمل کس کا ہے؟
اگر ہم آج کے کسی سکالر سے، کسی عالم سے، کسی پڑھے لکھے طبقے سے پوچھیں کہ ہمیں احسن عمل بتائیں، تو ایک عام سادہ مسلمان بھی بتانے بیٹھ جائے گا کہ نماز پڑھ لینا یہ احسن عمل ہے۔ احسن عمل ہے نا نماز پڑھ لینا۔ زکوٰۃ دینا یہ احسن عمل ہے۔ روزہ رکھنا یہ احسن عمل ہے۔ حج پہ چلے جانا یہ اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے۔ لیکن اگر رب کائنات سے پوچھا جائے، جس خالق نے ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرنے ہیں، کہ مالک احسن عمل کی تو بہت بڑی فہرست ہے، اگر ہم احسن عمل، اچھے عمل گننے بیٹھ جائیں تو میرے مالک بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسا عمل جو احسن عمل میں سر فہرست ہو، جو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پورا ہونے کا تقاضا کرتا ہو، یا اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ تو سورۃ بقرہ میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ والکتاب والنبیین۔ اللہ فرماتا ہے فقط اس کام کا نام نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا، کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف۔ یعنی اگر ایک مسلمان فقط پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، کہ میں تو پنجگانہ نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں۔ فرمایا فقط نماز ہی پڑھتے رہنا صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے، اس سے بھی پہلے ایک عمل ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا نمازوں سے بھی پہلے عمل یہ ہے اپنے رب کو مانو، اپنے رب کو مانو، کتابوں پر ایمان، ملائک پر، والنبیین، اور تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان۔ یعنی اسے ایک جملے میں یوں سمجھیں، رب فرماتا ہے نماز سے پہلے ضروری یہ ہے تمہارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے۔ میری مائیں اور بہن اس بات پہ توجہ فرمائیں گی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ آج ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے میرا رب پر ایمان ہے، ہم رب کو مانتے ہیں، ہم نے زبان سے مانا، اگر ہم نے دل سے مانا ہوتا اپنے رب کو، بتائیں ہر گناہ کرتے ہوئے انسان کیسے گناہ کرتا؟ جب وہ یہ مان لے اور اس کا ایمان اتقان اس بات پہ رک جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، بتائیں پھر گناہ کی گنجائش کہاں رہ جاتی؟ آج اگر کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی بڑا ہو، جب اسے یہ پتا ہو میرا ٹیچر، میرا استاد دیکھ رہا ہے، میری ماں، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں آتا جس کا یہ ایمان کامل ہو جائے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بتائیں پھر وہ گناہوں کے قریب کیسے آ جائے؟ رب کائنات اس لیے انسان کو یہاں پہ توجہ دلوا رہا ہے، فرمایا فقط یہ سمجھ کر زندگی نہ گزارتے رہنا کہ میں نمازی ہوں تو بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا نہیں، اس سے پہلے مجھے ماننا۔ مجھے ماننے کا مطلب یہ ہے میری مانتے رہنا، عقیدہ درست ہو جائے، ختم نبوت پر ایمان درست ہو جائے، انبیاء کی عظمت و شان پر عقیدہ صحیح ہو جائے۔ فرمایا پھر یوں کرنا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں اپنا مال خرچ کر دینا، میری محبت میں اپنا مال خرچ کر۔ اب یہاں پر بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے نماز کا ذکر بعد میں دیا ہے،
حکم بعد میں، نماز کا ذکر بعد میں کیا۔ آسن عمل کی فہرست اگر ہم بنائیں، میں سر اختر رسول صاحب سے کہوں سر آپ آسن عمل اچھے اعمال کی ایک لسٹ بنا دیں، آپ سب سے اوپر نماز لکھیں گے، بھئی سارے کاموں میں سے افضل نماز ہے، پھر دوسرے اچھے اعمال لکھنا شروع کر دیں گے۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے نماز سے بھی پہلے رب کی راہ میں مال دینا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا اپنے غریب رشتہ دار، غریب بہن بھائی، ان کو اللہ کی محبت میں ان پر اپنا مال خرچ کر دو۔ یہ نماز سے بھی پہلے کا عمل ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بھی قابل توجہ ہے، آج اگر ہم دیکھیں کہ دین پس پشت پڑ گیا، آج دینی نظام ختم ہو رہا ہے، آج عوام کا دین کی طرف رجحان ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے ہم نے اپنا مال رب کی راہ میں نہیں نکالا۔ ہمارا مال نکلا تو بے حیائی کے راستوں میں نکلا، ہمارا مال خرچ ہوا تو گناہ کے نظام میں خرچ ہوا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، منگوال جلال پور جٹا کے ساتھ شادی کی تقریب تھی، مجھے وہاں جانا پڑا خطاب کے لیے، اور عجیب منظر تھا۔ 2 لڑکے 2 بھائی جن کی شادی تھی، اور انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ ہم نے مہندی پہ حضور کا ذکر کروانا ہے، محفل کا رکھنی۔ محفل رکھی گئی، میں وہاں پہنچا تو 15 سے 20 لوگ تھے۔ میں نے ان شہزادوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ 2 بھائیوں کی شادی ہے، خاندان کدھر ہے؟ صرف 15-20 بندے۔ انہوں نے کہا جب ہمارے خاندان نے یہ سنا ہے کہ مہندی پہ محفل میلاد ہے، حضور کی محفل کی ذکر رکھی گئی ہے، انہوں نے کہا سب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے شادی پہ ہی نہیں آنا۔ اور ویڈیو بن رہی تھی، جب میں خطاب کے لیے بیٹھا تو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا جو رشتہ دار اس وجہ سے نہیں آئے، ناراض ہو گئے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ نہیں جانا، کہ تم نے مہندی پہ محفل میلاد رکھی ہے، بتاؤ کل حشر کے میدان میں سرکار نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ ایک طرف بے حیائی کا نظام تھا، ایک طرف میرے ذکر کا پروگرام تھا، اور تم گھر میں بیٹھ گئے کہ ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ایمن کے عزیز بالکل قریب، انہوں نے کہا ہم نے پوری شادی کے کسی پروگرام پہ نہیں آنا، نہ بارات پہ نہ ولیمے پہ۔ کیوں؟ تم نے محفل میلاد رکھ دی ہے مہندی پہ۔ بتائیں مسلمان آج کہاں پہ کھڑا ہے کہ حضور کا محفل، حضور کا ذکر ہمیں برداشت نہیں۔ ہم نے یہ سوچا سمجھا ہے بندہ مر جائے کل خانی پہ محفل میلاد ہوتی ہے، ہم نے سمجھا 40ویں پہ محفل میلاد ہوتی ہے، ہم نے سمجھا وہ سالانہ ہو تو پھر محفل میلاد ہوتی ہے۔ جو رب ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے، ہم خوشیوں میں ہم حضور کو بھول جاتے ہیں۔ آج مسلمان، اور پیسہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے؟ آپ بھی صاحبان عقول ہیں، مہندیوں پہ یا ایسے پروگراموں پہ ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، مجھ سے کئی دفعہ، جی ہم گئے فلاں مہندی پہ، فلاں شادی پہ، فلاں ناچنے والی ڈانس کرنے والی آئی، ہم اس پر 10 لاکھ 12 لاکھ پھینک کر آ گئے۔ آج کا مسلمان 10-12 لاکھ ایک بے حیائی پہ پھینک دے، اسے فکر نہیں رہتا، رب کی راہ پہ پیسہ نکالتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے۔ آج دین کیوں تنگ ہو گیا؟ آج ہم رب کی راہ پہ پیسہ نکالتے ہوئے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں رب کی راہ میں جب پیسہ دینا پڑ جائے، ہمارے مال سے پیسہ نہیں نکلتا، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اب ہم یہ مال دیں گے۔ لیکن جہاں پہ دین سے دوری کا نظام ہو، میں بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، آپ اس پر توجہ کیجئے گا، جہاں پہ گناہوں کا سبب بننا ہو، مال ڈھیروں لگ جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے احسن عمل، نماز سے بھی پہلے عمل یہ ہے، رب کی راہ میں اس کی محبت میں اپنا مال پیش کرو۔
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. فرمایا جب میری راہ میں مال دو، اور یہاں بڑا خوبصورت پیغام ہے، فرمایا میری محبت میں دو، میری محبت میں. اب اگر انسان یہ ایک لفظ پہ علی حبی پہ توجہ کر لے تو پھر لطف الہی کیسا ہے. فرمایا جب بھی مال دینا ہو نا اپنے رب کی محبت میں عطا کر دینا. لیکن ہم یہ بھی توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنی محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ رب ہے، جبار ہے، مال تو وہی عطا کرتا ہے نا. مثال کے طور پہ میں کوئی شے اس بچے کو دیتا ہوں، یہ میرا موبائل اس کے پاس ہے، میں کہتا ہوں عبد الرحمن بیٹا موبائل واپس دو، میرا ہے، میں لے سکتا ہوں، غصے سے بھی لے سکتا ہوں کہ بھائی میرا موبائل دو. مولا کیسا رحیم ہے، مال خود دیتا ہے، پھر فرماتا ہے اب میری محبت میں مجھے واپس میری راہ میں دو. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، اگر انسان کا دل تنگ ہو جائے، انسان پریشان ہو جائے کہ اب مال دینا ہے اللہ کی راہ میں، اب اللہ کے راستے میں دینا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی محنت سے جوڑا ہے، اللہ اگلا پیغام پھر فرماتا ہے، فرمایا اگر یہ پریشانی بن جائے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا پھر اپنے رب کو قرضے میں مال دے دو. اس میں اب آیات کی ترتیب دیکھیں، پہلے فرمایا میری محبت میں مال دینا، اگر تمہارا دل میری محبت میں دینے کا نہ کر رہا ہو، فرمایا پھر مجھے قرضے میں اپنا مال دے دو. اور قرضہ حسنہ جب یہ آیت نازل ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جب آئی نا آیت کا پیغام آیا، آیت کا نزول ہوا کہ اپنے رب کے بارگاہ میں اپنا مال اس رب کو قرضے میں دے دو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے لجپال آقا، کائنات میں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کیونکہ قرضہ دینے کے لیے شرط یہ ہے پہلے مال اپنا ہو پھر کسی کو قرضہ دیا جائے. لجپال آقا مال تو سب رب کا ہے، اس خدا کو قرضہ کون دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو درداء تیرا ایمان کامل ہے کہ تو نے اپنا مال رب کا مال سمجھا ہے جو حقیقت میں رب کا ہے. جن کے ایمان کمزور ہو جائیں گے، جو رب کا دیا ہوا اپنا سمجھ بیٹھیں گے، فرمایا رب نے ان کے لیے فرمایا ہے جو اپنا سمجھ بیٹھا ہے رب کو قرضے میں دے دے. قرضہ واپس کیا جاتا ہے، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دو گے رب اتنا ہی نہیں واپس دے گا بلکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ 10 گنا بڑھا کر پھر واپس عطا کر دے. فرمایا 10 گنا بڑھ جائے گا. اور یہاں پہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا پیغام سنا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ گواہ بن جائیں، میرے سارے کھجور کے باغوں میں سے سب سے بڑا باغ جس کے 600 کھجور کے درخت ہیں، آقا میں رب کی راہ میں رب کو عطا کرتا ہوں، یہ میں رب کو قرضے میں دیتا ہوں، رب کی راہ میں دیتا ہوں. اور اس سے لطف کی بات یہ ہے اسی باغ کے اندر آپ کا گھر بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے. جب حضور کی بارگاہ میں حضور کو گواہ بنا کر فرما دیا، عرض کر دی آقا یہ باغ میں نے رب کی راہ میں دے دیا، واپس آئے، باغ سے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دے کر کہا بچوں کو سامان کو لے کر باہر آ جاؤ. بیوی حیران ہو گئی، کہنے لگی ابو درداء آپ باغ کے اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا اب اپنے رب کو دے دیا ہے، اب میرا نہیں رہا، اب میں نے اپنے رب کو دے دیا. اور وہ بھی کامل ایمان والی تھی. مجھے معاف کرنا اگر آج کی خاتون ہوتی تو اس کا جواباً یہ جملہ ہونا تھا کہ تو نے سب کچھ رب کو دے دیا ہے، سب کچھ تو نے دین کی راہ پہ لگا دیا ہے، ہمیں بھوکا مارنا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ پر ابو درداء کی بیوی نے جب سنا کہ رب کی راہ میں خیرات کر دیا ہے، اگلا جملہ یہ دیا، کہنے لگی ابو درداء تو نے ساری زندگی سودے کیے ہیں پر آج کا سودا کمال کا سودا کر رہا ہے. آج جو تو نے سودا کیا
کیا ہے وہ کمال کیا. میری بیٹیاں یہ رسمی محفل نہیں ہے, آپ سبحان اللہ دل میں کہہ لیں گی, اونچی بلند آواز میں نہیں کہیں گی, چونکہ مرد احباب بھی بیٹھے ہیں, آپ اپنے دل کے اندر سبحان اللہ کہہ لیں گی بلند آواز میں, میری بہنیں بیٹیاں نہیں کہیں گی. توجہ. اور یہ ویسے بھی ہمارا رسمی انداز ہوتا ہے, رسمی محفلوں میں خطاب کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں نعرے بازی سارے معاملات. یہ ایک تربیتی نشست ہے, آپ نے صرف سبق سننا ہے اور میں نے بھی صرف سبق سنانا ہے. ہم نے قرآن سمجھنا ہے تاکہ الفلاح فاؤنڈیشن جس مشن پہ جو یہ نظام شروع کیا گیا وہ مشن پورا ہو سکے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کہتی ہے, ابو درداء تو نے ساری زندگی سودے کیے ہیں باغوں کے, آج جو رب کو سودا کر آیا ہے کمال کا سودا کر آیا ہے. اور پھر قرآن کا لطف دیکھیں, رب کائنات نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو میری راہ میں خیرات کر دینا, فرمایا جو مجھے دیتا ہے. دنیا کا اصول یہ ہے, تم نے قرضہ دیا 1 لاکھ, واپس 1 لاکھ ہی لے سکتے ہو. اگر 10-20 ہزار اوپر لے لیا تو یہ سود ہے, یہ تمہارا مال حرام ہے. لیکن فرمایا رب کو قرضہ دے لو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. میں لاہور کے اندر ایک ایسا بندہ مجھ سے ملا, ملاقات ہوئی, اس نے کہا حضرت میں مزدور تھا, گاؤں سے آیا, لاہور میں مزدوری کی, اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 5-7 دن مجھے کام بھی نہیں ملا, کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, مزدور تھا, مزدوری کرتا تھا. کہتا چلتے چلتے مزدوری تو ملی نا, اتوار کا دن تھا, اسی طرح ایک مسجد میں ختم پاک کی محفل تھی, میں نے سوچا وہاں جاؤں گا, چلو کھانے کے لیے مل جائے گا. کہتا میں محفل میں جا کے بیٹھ گیا, حضرت صاحب جو خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا اپنے رب سے کاروبار کرو, اپنے رب کی راہ میں 2 رب 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اور انہوں نے کہا اپنے رب سے کاروبار کرو. کہتے ہیں میں باہر نکلا, میں نے سوچ لیا آج کے بعد دنیا داروں سے نہیں رب سے کاروبار کروں گا. کہتا ہے میں نے نیت کی مالک جتنی بھی مجھے مزدوری ملے گی اس میں سے 2% میں ہر روز تیری راہ میں خیرات کروں گا. کرتا میں نے 2% دینا شروع کیا, میری مزدوری پھر ہر روز لگ جاتی تھی. کہتا ہے پھر میں نے نیت کی آدھا یا اللہ تیرا آدھا میرا. کہتا ہے مزدور تھا ٹھیکیدار بن گیا, اپنا لاہور میں گھر نہیں تھا, رینٹ پہ تھا. اور جب آدھا ہر روز کی نیت کی, مالک آدھا تیرا آدھا میرا, 1000 روپے ملتا تھا, 500 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا, 500 خود رکھ لیتا تھا. کہنے لگا 4-5 سال لگے, جوہر ٹاؤن کے اندر اس ٹائم اس کی 18 کوٹھی ہیں. کہتا ہے میں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں, اور آج بھی وہی کام ہے, لاکھوں روپے آتا ہے, آدھا رب کو دے دیتا ہوں, آدھا خود رکھ لیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے ہم نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں. ہمیں قرآن پڑھتے ہیں پر ہمیں اس پر یقین نہیں آتا. فرمایا جو رب کی راہ میں 1 دے دے رب 10 گنا بڑھا دیتا ہے. بی بی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, آپ بیٹھی ہیں نا, دستک ہوئی, آپ کی خادمہ گئیں بی بی رابعہ بصریہ کی, واپس آئیں, آپ نے خادمہ سے پوچھا بتا کون آیا دروازے پہ. کہنے لگی وہ کوئی آیا تھا آپ کے لیے کھانا دے کر گیا. بی بی رابعہ فرمانے لگی اچھا میرے لیے کوئی کھانا لایا ہے؟ فرمایا ہاں آپ کے لیے. فرمایا یہاں بیٹھو, دیکھو گنتی کرو روٹیاں کتنی لایا ہے. خادمہ نے جواب دیا, انہوں نے کہا بی بی صاحبہ یہ 9 روٹیاں لایا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ کھانا اٹھاؤ واپس لے آؤ, یہ میرا نہیں آیا. آپ کی خادمہ کہتی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا نہیں آیا. فرمانے لگی میں نے صبح سحری کرتے ہوئے 1 روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی, میرے رب کا وعدہ ہے کم از کم رب 10 گنا بڑھاتا ہے. اگر میرا آیا ہوتا پھر 9 نہیں 10 روٹیاں ہونی چاہیے تھی, واپس لے جاؤ. خادمہ کہنے لگی بی بی صاحبہ آئیں 10 ہی ہیں, 1 میں نے رکھ لی ہے, کیونکہ آپ کی عادت کا پتہ ہے افطاری سے پہلے آپ یہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیں گی. جب انسان اس یقین پر آ جائے کہ رب اپنے راہ میں دینے والوں کو عطا کرتا ہے, کمال تو یہ ہے. قرآن کی ادلی آیات بھی ہیں, رب فرماتا ہے 10 گنا پہ نہ سوچتے رہ جانا. آج تمہیں بڑے نظر آئیں گے بینک اور اس طرح کے باقی بڑی کمپنیاں ہیں, بھئی تم اپنا مال دو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں, اتنا بڑھا دیتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے 10 گنا سے اگر تمہارا جی راضی نہ ہو اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے.
اور اس سے بھی آگے چلیں تو قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ کہتا ہے میری راہ میں کوئی مال خرچ کر دے اللہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے. کائنات میں کون سی ایسی کمپنی ہے, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جو مال اتنا بڑھا کے دے دے, اتنا دگنا کر دے. میں ایک دے لو اللہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے. اور عقیدے کی بھی صلاح ہو جائے گی. مثل الذین ينفقون اموالهم, اللہ نے مثال بڑی خوبصورت دی. اللہ ماتا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس دانے کی مثال جو دانہ ایک زمین میں کسان بوتا ہے, جب دانہ زمین میں بیج دیا جاتا ہے, اللہ ماتا ہے وہ دانہ تو ایک تھا لیکن وہ رب ہے 7 سنابل جو اس ایک دانے کی 7 بالیاں پیدا کر دیتا ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. یعنی گندم کا ایک دانہ کسان بوتا ہے, اللہ اس ایک دانے سے 700 دانے بنا دیتا ہے. فرمایا جو رب ایک دانے کو 700 دانے عطا کر دیتا ہے وہ رب تیرے ایک مال 1 روپے بھی رب کی راہ میں دیا ہوا اسے 700 بڑھا دیتا ہے. اور یہاں پہ جو عقیدے کی بات سمجھنے والی ہے, رب کا قرآن کہتا ہے یہاں پہ, میں تم نے کبھی دانے پہ غور کیا ہے مثل الذین ينفقون, کیونکہ اللہ کی ہر قرآن کی بات, ہر مثال ہمارے لیے دعوت فکر کا پیغام دیتی ہے. میں جو دانہ ایک بو دیا جائے زمین کے اندر, وہ دانہ زمین میں جا کر بھی فیض دیتا ہے. دانہ زمین میں جا کر بھی فیض دیتا ہے. اور کیسا فیض؟ دانہ ایک بویا تھا, وہ زمین میں دفنا دیا تھا, پر وہ گیا ایک تھا 700 واپس لاتا ہے. قرآن یہ دعوت فکر دیتا ہے اگر ایک ادنا دانہ ہو کر زمین میں دفن ہو جائے فیض تو اس کا بھی جاری ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ولی ہو زمین میں دفن ہو جائے اس کا فیض کیسے بند ہو جاتا ہے؟ اللہ والوں کے بھی فیض یوں جاری رہتے ہیں. اور یہاں قرآن نے ہمیں پیغام ایک اور بھی دیا ہے, اگر انسان دانے پہ غور کر لے. آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف فتنے ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ آج انبیاء اولیاء ان کی عصمتوں پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ان پر بھی ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. رب کائنات کا قرآن پیغام یہ دیتا ہے بھئی جو دانہ ہوتا ہے زمین میں جائے وہ مر نہیں جاتا بلکہ وہ 700 دانے اور پیدا کر دیتا ہے. پرانی خواتین, میری مائیں بہنیں, میری مائیں بیٹھی ہوں گی, ہم نے اپنی نانی دادی سے سنا کہ جب ان کی جوانی کے وقت تھے اس وقت بیج گھر میں لاتے تھے مرد, خواتین بیج چنتی تھی جو زمین میں بویا جاتا تھا. آج تو اچھی جو ہے کمپنیوں کے بیج مل جاتے ہیں اور ویسے ہی لا کر بوجھ دیا جاتا ہے, زمین میں ڈال دیتے ہیں. پرانی جو میری مائیں ہیں وہ اس بات کو آپ کو سمجھا بھی دیں گی. دانے گھر میں بیج آتا تھا, پھر بیج چنتی تھی, جو دانے مرے ہوتے تھے انہیں باہر نکال دیتی تھی, جو زندہ ہوتے تھے انہیں زمین میں دفنا دیتی تھی. میں نے اپنے دادے سے پوچھا دادا جی یہ کیسے پتا چل جاتا تھا یہ دانہ زندہ ہے یہ مردہ ہے, دانے تو سارے ایک جیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا جس کا اندر کھوٹا ہوتا تھا نا وہ مرا ہوتا ہے. جس دانے کا اندر خالی ہو اسے زمین میں دفنا بھی دو تو وہ پودا بن کر باہر نہیں آتا. ہاں جس کا اندر بھرا ہوا ہو جب وہ زمین میں جاتا ہے چونکہ وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ دانے اور واپس لاتا ہے. تو مجھے قرآن پڑھ کے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا, ایک دانہ اگر اندر سے خالی ہو تو وہ مر جاتا ہے. انسان اگر اندر سے محبت مصطفیٰ سے خالی ہو وہ زندہ بھی ہو تو مرا ہوتا ہے. اگر اس کا اندر محبت مصطفیٰ سے بھر جائے وہ قبر میں اتر بھی جائے تو زمین میلی نہیں ہوتی, سرن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج اپنے سینوں میں حضور کی محبت کو پیدا کریں, اولاد کے سینوں میں حضور کی محبت کو پیدا کریں. لجپال نبی نے فرمایا میں جب اولاد کی تربیت کی بات آئے سب سے پہلے میری محبت عطا کر دینا.
جو مائیں بہنیں، جو باپ یہ کہتے ہیں اولاد آج ہماری نہیں مانتی، وہ اتنا غور کرے تم نے حضور کی محبت کتنی عطا کی ہے جب تم نے اللہ رسول کی نہیں مانی۔ اگر حضور کی محبت عطا کر دی پھر ماں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اولاد نافرمان ہو گئی۔ جس نے حضور کی محبت سینے میں پیدا کر دی ہوگی اس بچے کو یہ پتا ہوگا کہ ماں نے اللہ نے میری ماں کے قدموں میں میری جنت رکھ دی ہے، نافرمان نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم جس کا اندر سینہ بھر جائے محبت مصطفیٰ سے، قرآن ہمیں پیغام یہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ 10 گنا بڑھا دے گا، پھر فرمایا 70 گنا بڑھا دوں گا، پھر فرمایا تم دینے پہ آؤ میں 700 گنا بڑھا دوں گا۔ مالک ابھی بھی حوصلہ نہیں پڑتا، ایسے ہی ہے نا، یا اللہ ابھی بھی نہیں ہمت پڑتی، ہم ایسے ہی دے دیں۔ رب فرماتا ہے تو حوصلہ کر، ہم گنتی چھوڑ دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جو میری راہ میں بنا سوچے سمجھے خرچ کر دیتا ہے اللہ اسے بغیر گننے کے عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہاں گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، 10 گنا 70 گنا 700 گنا، میں یہ تعداد ختم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر رب جتنا چاہے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اچھا یا اللہ ہمارا ذہن بن گیا قرآن سن کے سمجھ کے کہ تیری راہ میں دینا ہے، اب ذہن بن گیا دینا ہے، انشاءاللہ دینا ہے، اور ذہن میں آ رہا ہے گھر جائیں گے 2-4 سوٹ پڑے ہیں جو میں نے 5-7 شادیوں میں پہن لیے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، اب اٹھا کر نہ کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو دے دوں گی۔ رب کا قرآن کہتا ہے خبردار، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں جو تجھے پسند نہیں ہے کسی دوسرے کو دے گا میں بھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ لن تنالوا، آج ہم تو ردی دیتے ہیں نا، رف ہو جائے ہمارے لیے بیکار ہو گیا، اب یہ ہمارے استعمال سے باہر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا احسان کر کے اب یہ فلاں غریب کو دے دے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر وہ دینا جو تمہیں پسند ہو، پھر رب قبول کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نا جب نکاح کا وقت قریب آیا، مولا علی کرم اللہ الکریم سے رجپال نبی ایک مدینے کی مارکیٹ کی ایک دکان سے ایک سوٹ لے کر آئے، میاں بیٹی فاطمہ یہ تیرے لیے سوٹ لایا ہوں، جب نکاح کا وقت آئے گا اس سوٹ کو پہن لینا، مولا علی سے آپ کا نکاح ہونا ہے۔ سیدہ فاطمہ بڑی خوش ہوئی، آج بابا میرے لیے نکاح کا سوٹ لائے ہیں۔ جو ہی سرکار دے کر گئے دروازے پہ دستک ہو گئی، خادمہ گئیں، پوچھا سیدہ فاطمہ نے کون آیا ہے؟ کہا ایسا کوئی سائل آیا ہے، کہتے ہیں اس در پہ آیا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، میری جوان بیٹی کا نکاح ہے، پہننے کے لیے سوٹ نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا اب مانگنے آیا ہے کون سا سوٹ دوں، ایک تو وہ ہے جو بابا میرے لیے لائے ہیں، باقی میرے دوسرے سوٹ ہے، کون سا دوں؟ خیال آیا رب تو یہی چاہتا ہے جو تمہیں پسند ہو وہ دے دو، تو مجھے تو سارے سوٹوں میں سے اب یہی پسند ہے جو بابا نیا لائے ہیں۔ اٹھایا اس سائل کو خیرات کر، میں تو لے جا اپنی بیٹی کے لیے، ادھر خیرات کیا ادھر پھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ آج ہمارے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی، رب کی راہ میں دے تو پھر رب انعام کیسا کرتا ہے۔ دوسری بار پھر دستک ہوئی، خادمہ کہتی ہے بی بی پھر کوئی آیا ہے؟ میں جاؤ پوچھو اب کون آیا ہے؟ خبر ملی بی بی آنے والا جبرائیل ہے، پیغام لے کر آیا ہے، رب نے جنت سے سیدہ فاطمہ کے لیے جوڑا بھیجا ہے، جنت سے رب نے عطا کیا ہے کہ تم نے اپنا بابا کا دیا ہوا سوٹ رب کی راہ میں خیرات کیا ہے، رب نے جنت سے تمہارے لیے اہتمام کر دیا ہے۔ جب انسان رب کی راہ پہ دینے کے مقام پہ آتا ہے، میں نے کہا قرآن کہتا ہے، آج تو ہم نمازیں پڑھو ہم پڑھتے ہیں، تراویاں نفل صلاۃ التسبیح 45 منٹ کھڑا کر لو ہم ہو جاتے، اچھے عمل ہیں پڑھنے چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے پہلے میری راہ میں دو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہونے لگی، تکبیر مکبر نے پڑھ دی، حضور نماز پڑھانے لگے، مسجد کے باہر سے
ایک یہودی کافر ہے، مسجد کے اندر نہیں تھا، اس نے سوال کر دیا، آقا میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں۔ سرکار مصلی امامت پہ کھڑے تھے، حضور صحابہ میں سے نکلے، نماز کو چھوڑا، پہلے اس کی بھوک کا اہتمام کیا، اس کو مال خیرات کیا، پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ قیامت تک اپنے غلاموں کو پیغام دیا ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز سے بھی پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ضروری ہے، جو آج ہم نہیں کرتے۔ ایک بندہ سوچے میرے پاس تو لاکھوں پیسہ نہیں، میں کیسے خیرات کروں؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں ایک کھجور تمہیں مل جائے، اس میں سے بھی آدھی کسی کو دے دو، خیرات ہو جاتی۔ آپ نے کبھی گندم کے دانے پہ غور کیا ہو؟ گندم انسان کی ضرورت ہے، باقی اناج ہماری ضرورت نہیں۔ گندم نہ ہو تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ اگر گندم کے دانے کو دیکھیں، اس کے اندر ایک لکیر ہوتی ہے، یعنی دانہ دو طرف ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، ایک لکیر ہوتی ہے گندم کے دانے میں۔ باقی کسی اناج کے اندر ایسا نظام نہیں ہوتا، چھوٹا سا گندم کا دانہ ہے، پر اس کے اندر رب نے ایک لکیر ڈال کے آدھا آدھا کر کے سمجھایا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ آج کسان کہتا ہے بڑی محنت سے میں نے محنت کی اور میں نے فصل لگائی، بارشیں آ گئیں، میری فصل برباد ہو گئی۔ رب فرماتا ہے، اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے، جو تم اپنی زمین سے فصل لو اس میں سے عشر دو۔ عشر، آج تو ہم نے مسائل بھی نہیں سنے، ہم دین سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا جو تمہیں زمین میں سے پیداوار ملے اس میں سے عشر دو۔ اگر وہ بارشی پانیوں سے سیراب ہوتی ہے تو پھر 10% دے دو، اگر تم نے خود پانی سے سیراب کیا ہے پھر 20% دے دو۔ خواتین جب گھر میں گندم آئے کبھی اپنے مردوں سے یہ بھی پوچھا ہے بھئی رب کا جو فرض تھا عشر تو ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آج تو ہم سارا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رب کا قرآن پیغام دیتا ہے یہ تو فرض ہے، یہ پیغام باقی رب کی راہ میں دینے کا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ ادھر نماز ہے ادھر خیرات ہے، پہلے نماز کو چھوڑا، پہلے خیرات کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کیونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام، اور میں نے جب میرے پاس آئے سر اور مدثر بھائی تو میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی، میں نے کہا 2 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ پروگرام تو 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہے، تو اس لیے آج چونکہ تمام جو بھی پریشانیاں تھیں سر نے خود بیان فرما دی۔ دوسری شرط میں نے کہی تھی وہ میں 5 منٹ بعد بیان کرتا ہوں، بس تاکہ یہ موضوع کسی بات پہ جا کے پہنچا دوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹھی ہیں، آنے والا ایک سائل آتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ آنے والا ایک نوجوان آتا ہے، آ کر اپنی محتاجی بیان کرتا ہے، میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، میں واللہ اللہ کی قسم اگر آج عائشہ کے پاس 10,000 دینار بھی ہوتے میں تجھے خیرات کر دے۔ آج ہمارا بھلا کیا ذہن ہے؟ ہم نے کئی بندوں کو دیکھا ہے، ہم سے کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کر دیں میرا فلاں یہ پلاٹ ہے بک جائے تو میں مسجد میں 50,000 روپے دے دوں گا۔ ہم دعا کر دیتے ہیں، بک جاتا ہے، ہاں جی جناب بک گیا، اب وہ ایک اور پڑا ہے وہ بک جائے تو پھر انشاءاللہ دوں گا۔ اچھا وہ بھی بک گیا، اب وہ نہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، وہ بیٹا باہر بھیج لوں، پہلی تنخواہ بھیجے گا تو پھر انشاءاللہ لاکھ دے دوں گا۔ کرتے کرتے حاجی صاحب مر جانے پر اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان غریب آیا، اپنی غربت کو بیان کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آج اگر میرے پاس 10,000 دینار بھی ہوتے نا میں تجھے اللہ کی راہ میں تجھے دے دے۔ آپ مسئلے بتانے لگ پڑی، نوجوان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا، آنے والا آپ کے لیے تحفہ نذرانہ لایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب نذرانہ پیش کیا گیا، میں گنتی کرو کتنا ہے، گنتی کیا تو 10,000 دینار تھے۔ اما عائشہ صدیقہ مسکرا کے عرض کرتی ہیں، مولا بڑی جلدی تو نے اپنی بندی کو آزما لیا ہے، میں نے تو زبان سے کہا تھا کہ اگر آج 10,000 دینار بھی ہوتے تجھے دے دیتی، مالک تو نے فوراً بھیج کر بڑی جلدی اپنی بندی کو آزما لیا ہے۔
اور آپ نے جو ہی تحفہ آیا تھا، ہم جیسا ہوتا تو ہم کہتے چلو یہ تو میرے لیے آیا ہے نا، بس رکھ لے۔ اما عائشہ نے فرمایا پکڑیے۔ اس نے کہا بی بی صاحبہ ماں، کیونکہ عام مومنین کی ماں ہے، وہ کہنے لگا اما جان یہ تو آپ کے لیے آیا ہے۔ فرمایا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نہیں تھا کہ آج 10,000 دینار بھی ہوتے میں تجھے دے دیتی؟ یہ 10,000 دینار رب نے تیرے لیے مجھے بھیجے ہیں، رکھ لے یہ تیرا۔ ہمیں تو اسلام نہیں ہے، پیغام نہیں ہے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور آخری پیغام سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی امت کو کیسا درس دیا۔ ہمیں سیرت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اور میں نے پچھلی تقریب پہ گزارش بھی کی تھی اپنی ماں بہنوں سے کہ ایک کم از کم کتاب دین کی کوئی بھی سیرت کی لائیں۔ کس نے یہ ہمت کیا؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتی ہیں؟ صرف ہم نے سننے تک کام رکھنا ہے، عمل پہ کب آنا ہے؟ تقریباً شاید میری یہی مائیں بہنیں ہوں گی پچھلی دفعہ بھی، کسی نے جرات کیا تو ہاتھ اٹھائے، میں اس کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کو سلام۔ ایک کتاب آپ لائی ہیں ماشاءاللہ، کس نام سے؟ کہتے ہیں وہ 1.25 لاکھ والی لائے۔ موبائل 15-20 ہزار والا ہمیں پسند نہیں آتا بیٹیوں کو، ہم کہتے ہیں وہ 60-70 ہزار والا فلاں۔ ایک کتاب 200 روپے کی ہم نہیں لا سکے۔ میں نے گزارش کی تھی اگر آپ کو پریشانی ہو کون سی لانی ہے کیسی لانی ہے، آپ سر کی رہنمائی لیں، مجھے حکم فرمائیں گے سر میں منگوا دوں گا، لیکن کم از کم اس کا اہتمام تو کریں۔ دین حضور کا اپنے گھر میں کیسے ہم لائیں گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ، چلو یہ پیغام ختم ہو جائے میں پہنچا دوں آپ تک۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں لو جی ہم نے اتنا دے دیا، آپ اپنے کپڑے اتار کے دے دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے، آنے والا یہودی نوجوان آتا ہے، گھر میں فاقہ تھا۔ ماں نے کہا اپنے نوجوان بیٹے سے، یہودی تھی ماں یہودیہ، کہنے لگی حضور کی بارگاہ میں جا، سنیں مسلمانوں کا نبی بڑا سخی ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں، مرنے والے ہیں، جا مسلمانوں کے نبی سے کچھ مانگ کے لا۔ جب نوجوان جانے لگا، ایک ہی بیٹا تھا، ماں نے کہا مجھ سے پہلے وعدہ کر، کلمہ پڑھ کر نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان نے ماں سے وعدہ کیا ماں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نوجوان یہودی تھا، کہنے لگا لجپال نبیوں کے، اے مسلمانوں کے نبی، ہمارے گھر میں فاقہ پڑا ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں کچھ عطا کر دے۔ لجپال نبی نے فرمایا ابھی تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، کیونکہ جو آتا تھا آپ بانٹ دیتے تھے، میں ابھی تو میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ابھی کچھ نہیں ہے تو یہ کرتا تو ہے نا، اپنا قمیض اتار کر مجھے دے دیں۔ کیونکہ وہ نوجوان یہودی یہ سمجھتا تھا کہ جو حضور کے صحابہ ہیں یہ اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ سرکار کولی بھی کریں تو یہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حضور کا لواب بھی ہو یہ صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، کیسے گوارا کر جائیں گے ہمارے نبی کا قمیض بھی نہ ہو۔ کہنے لگا اپنا قمیض دے دے، سرکار نے قمیض اتارا، اسے عطا کر دی۔ اس سے بڑی خیرات کیسے ہو؟ قمیض اتارا، اتار کر اسے دے دیا، وہ جا تیرا اس سے گزارا ہوتا ہے تو جا یہ لے جا۔ صحابہ میں یوں ہی بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کیسے گوارا کرتے کہ لجپال آقا کے بدن پہ قمیض نہ ہو؟ صحابہ نے اس کا ریٹ لگانا شروع کر دیا، بولی لگ گئی۔ اب ہر صحابی کا من یہ چاہتا تھا کہ میرا پیسہ لگے اور حضور کو میں تحفہ پیش کروں۔ اب بولی لگنا شروع ہو گئی، ایک نے کہا میں اتنے دیتا ہوں، ایک نے کہا میں اتنے دیتا ہوں۔ وہ خدا جانے کتنے پیسوں کا بک گیا، اس نے بیچا، صحابہ نے خرید کر حضور کو پھر تحفے میں پیش کر دیا۔ گھر پہنچا، کافی مال کھانے کا اور نقدی پیسے بھی پاس اس وقت کے۔ ماں نے دیکھا اتنا مال اتنا پیسہ، اور جو ہی اس نے رکھا ماں جلال میں آ گئی، کہتی ہے کلمہ پڑھا ہے؟ کہنے لگا ماں کلمہ تو نہیں پڑھا۔ ماں نے کہا پھر اس نبی نے اتنا نوازا کیسے ہے؟ اس نے پھر ساری داستان سنائی۔ کہنے لگا اس نبی وہ تو ایسا سخی تھا، اس نے تو اپنا کرتا بھی اتار کے دے دیا تھا، اور وہ تو اس نبی کے غلاموں نے خریدا ہے۔ ماں نے کہا پھر چھوڑ کھانے کے بعد پہلے اس کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جو نبی اتنا سخی ہو، آج ہم دعائیں کریں یا اللہ اپنے محبوب کی صلت عطا کر، اور جب دین پہ دینے کی بات آ جائے تو ہم دروازے بند کر دیں، ہمارے دل تنگ ہو جائیں، تو خدا را دین کی راہیں کھول لیں، اپنا مال دین کے۔ آج
کتنے مدارس ہیں علماء بننے والے. آج میں آپ کو بتاؤں، ہفتہ دو بلکہ رمضان سے پہلے کی بات ہے، تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں، اس ٹائم سیالکوٹ کے اندر 4 مرکز ایسے ہیں جنہوں نے ادارے بنائے، مدرسے بنا دیے، مسجد ہے، اور میرے رابطے مسلسل ہیں. ان کو عالم دین چاہیے جو وہاں بیٹھ کر مدرسہ پڑھا سکے. 50 60 70 ہزار تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے، پر عالم دین نہیں مل رہا جو پڑھائے. آج علماء پیدا نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ میں جب ہم نے مال نہیں دینا، بتائیں دین کا نظام کیسے چلے. سر جب میرے پاس اس مشن کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اور بھائی مدثر بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی ہم ایسا اپنے گاؤں کے اندر پروگرام چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا ہمارا تجربہ ہے کہ جب ایسے پروگرام شروع ہوتے ہیں نا تو 2-4 پروگراموں کے بعد لوگ بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ اخراجات نہیں اٹھائے جاتے اور کوئی ساتھ مدد بھی نہیں کرتا. میں نے کہا آپ نے اگر استقامت آپ چاہتے ہیں تو پھر ایک میری شرط ہے، آپ لنگر نہیں بنایا کریں گے. وہ روایتی رسمیں نہیں ہوں گی بھئی لوگ آئے ہیں تو جاتے ہوئے کیا لنگر لے کر جا رہے ہیں. نہیں، میں نے کہا ہم کھانے کا لنگر نہیں دیں گے، ہم علم کا، روحانیت کا لنگر عطا کر کے دیں گے. میں نے ان سے کہا سر سے، سر نے کہا بھی اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہے. میں نے کہا وہ تو اچھی بات ہے، اگر لوگوں میں ایسا سوچ پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا، ایک جگہ مل گئی، ہر مہینے نظام ہو جاتا ہے، پروگرام ہو جاتا ہے. اگر سننے والوں میں سے، اہل علاقہ میں سے اگر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ آپ سے کہہ دے کہ سر اس دفعہ لنگر ہم نے کرنا ہے، تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگر آپ ہر چیز اپنی ذمہ داری پہ رکھ لیں تو میں نے کہا یہ میں اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا. آپ لنگر کے بجائے اور دیگر بھی اہتمام آپ نے کرنے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی واضح کر دوں بھئی یہاں وہ جسمانی لنگر نہیں ہوتا، یہاں پہ علمی اور روحانی لنگر ہوتا ہے، جس کا مشن یہ ہے کہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ ہمارے اندر دین کا علم اجاگر ہو، ہماری نسلیں آنے والے تمام فتنوں کو فیس کرتے ہوئے اللہ رسول کی راہ پہ چل سکیں. اس لیے ہم نے اس لنگر کا، میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا سر کو. آپ میں سے، میری ماؤں بہنوں میں سے اگر کوئی اپنے طور پہ لنگر کا اہتمام کرنا چاہے تو اتنی اجازت ہے. آپ سر کو بتا دیں گے جس دفعہ کہ ہم نے کرنا ہے، آپ کر سکتی ہیں، فرض نہیں ہے. یہی معاملے ہم نے دین مشکل کیا ہوا ہے. آج اگر کسی نے محفل کرنی ہو، وہ پہلے پریشان ہوتا ہے کہ ہم کیسے پیسے دیں گے، پڑھنے والا آئے گا یا آئے گی اس کو دینے ہیں، ہم نے لنگر بنانا ہے، فلاں فلاں فلاں. بھائی یہ کیوں ایسا کیا؟ دین کا یہ تھوڑا ہے کہ کوئی آپ کو دین کا پیغام دینے آ جائے، یہ تھوڑا ہے کہ آپ کے لیے ایسا انتظام ہو جائے کہ آپ کو دین کا علم مل جائے. آپ بڑے اپنے بزرگوں کو جنہیں ایک حدیث کا پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں محدث کے پاس ایک حدیث موجود ہے حضور کی، وہ ایک حدیث سننے کے لیے کتنے مہینے سفر کرتے تھے. اور جب سفر کیا جائے تو زیادہ راہ بھی چاہیے. سفر پہ مال کتنا لگتا تھا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار، مال، سب کچھ چھوڑ کر مہینوں کا سفر کرتے تھے. کیوں؟ یار فلاں بندے کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے. اور اتنے مہینوں کا سفر کر کے، پیسہ لگا کے، سب کچھ چھوڑ کر جب اس کے پاس پہنچتے تو کہتے یار تیرے پاس ایک حدیث ہے، وہ تو سنا دے. ایک ایک حدیث سننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے. آج جنہیں گھر بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھی ہوئی حضور کے فرمان مل جائیں، اور کیا لنگر ہمیں چاہیے. اس لیے آپ اپنے گھروں کے اندر بھی جب محافل کرواتے ہیں، یہ 10ویں 40ویں تو ہمارے لیے فرض ہو گئے ہیں نا، تو جب ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں تھوڑا سا اپنا طرز زندگی، مزاج اپنا بدلیں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے پاس بھی ہمیں پتہ ہے اس معاملوں کا. جی باجی وہ چاہیے جو بڑی سر لگا کے پڑھتی ہو. باجی آئی ہیں محفل پہ اور 2 گھنٹے انہوں نے نعتیں پڑھی، طرزیں لگائیں، واپسی جاتے ہوئے کیا پیغام ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم ان چیزوں سے باہر آئے. حصول برکت کے لیے 1-2 نعتیں سن لیں، لیکن جو بھی آپ کے ہاں گھر میں خاتون پڑھنے والی آئے باجی، اس سے اتنی کہہ دیں کہ آپ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو خطاب کرنا ہے
ہمیں شعر نہ سنائیں، لطیفے یا کہانیاں نہ سنائیں، ہمیں صرف حضور کا دین سمجھائیں، کوئی ایک مسئلہ سمجھا جائے، پاکی نپاکی کے مسائل سمجھا جائے، کوئی نماز کا طریقہ سمجھا جائے، وہ بہتر ہے۔ یہ مزاج بدلیں کہ ہم نے وہ خواتین ہوتی ہیں جی وہ فلاں محفل پہ گئی تھی، باجی کے ساتھ دف بھی تھا اور وہ دف پہ نعتیں پڑھتی تھی، بڑا ہی مزہ آ گیا ہے۔ او بھائی دف پہ تو ویسے ہی نعت کے بارے میں بڑے معاملات ہیں، خاتون کی آواز باہر نکل جائے اس کے لیے بڑے بڑے معاملات ہیں۔ خدا را یہ اپنا مزاج بدلیں، اپنے گھروں میں اپنی تقریبات میں ایسا پڑھنے یا پڑھنے والی بلائیں جو فقط آ کر قرآن اور حدیث کا پیغام دے سکے، بس باقی فضولیات ختم کی جائیں۔ اور اسی طرح اگر ایسے موقع مل جائیں شادی پہ، اب میرا وقت اس ٹائم بالکل مکمل ہے، 2 منٹ آپ چلو شادی کا موقع، میں جہاں بتا رہا تھا نا منگوال شادی، وہاں مجھے ان لڑکوں نے کہا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے موضوع، میں نے کہا سنائیں بتائیں، کیا سناؤں، 15 بندے ہیں، کہتے ہیں آپ بس ان کو یہ بتا دیں کہ شادی کے اندر کیا کیا چیز شریعت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ساری شادی میں شریعت کے مطابق کام کون سا کرتے سوائے 2 منٹ کے نکاح کے، بس کوئی بندہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری منگنی سے لے کر ولیمے تک ہم نے پورے شادی کے اندر کیا دین کا کام کیا شریعت کا۔ منگنی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ منگنی ہوتی ہے جس لڑکے سے، لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ ڈالتا ہے نا، سارا لازم ڈالتا ہے۔ ابھی نکاح نہیں پڑھا گیا اور اسی مجلس کے اندر جب منگنی ہو رہی ہے، بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکل جاتا؟ ایک غیر محرم مرد ہو، تمہاری بہن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، نکاح تو ہوا نہیں، نکاح کے بغیر غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز ہے؟ خوشی کا کام ہے، پھر مٹھائی بانٹی جاتی ہے صبح، کیا ہوا ہے جی منگنی ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی ڈالی۔ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دے دی جائے، لڑکی خود پکڑ کے پہن لے، اس طرح منگنی نہیں ہوتی۔ اگر انگوٹھی دینی بھی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لڑکی کی سانس بھرنے والی وہ اپنے ہاتھ سے ڈال دے۔ یہ کیا فرض ہے کہیں پہ لکھا ہوا ہے جی لڑکا ہاتھ میں ہاتھ پکڑے گا، وہ انگوٹھی ڈالے گا، پھر لڑکی ہاتھ میں ہاتھ پکڑے گی؟ ہم نے جو کلچر انگریز کا دیکھا، آج ہم نے وہی اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا آپ بتائیں شادی میں کون سا عمل آپ دین والا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی ولیمہ سنت ہے، بالکل ولیمہ سنت ہے، لیکن جو آج تم کرتے ہو یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، مکمل حدیث لوگوں نے سنائی نہیں، سرکار نے فرمایا ولیمہ سنت ہے، لیکن یاد رکھنا وہ ولیمہ نہیں ہوتا جس میں غریب کو بلایا نہ جائے۔ ہم ولیمے پہ بلاتے ہیں، بھئی اس کو بلائے جو کم از کم 5,000 روپیہ دے کر جائے۔ ہم تے دیکھتے ہیں سلامی کتنا دے کر جائے گا۔ کیا ہمارے ولیموں میں 10 15 20 ایسے بھی غریب ہوتے ہیں جن کا پتہ ہو یہ دے نہیں سکتا، لیکن ہم اس کے گھر میں جا کر کہیں بھئی تو نے ہمارے ولیمے پہ آنا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس نے سنت پہ عمل کر لیا ہے، اگر نہیں کر رہا تو نہ ولیمہ اس کا سنت والا ہے، نہ اس کا نکاح یعنی بارات پہ جو سارے ڈول ڈمک کے نظام۔ ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے، مائیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی شادی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، نکاح پہ میرا خطاب تھا اور لڑکا رو رہا تھا دلہا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میری ماں ناراض ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ماں ناراض ہو گئی ہے، بھئی ڈھول کیوں نہیں ساتھ لے کر آیا؟ ایسی مسلمانوں نوجوان طبقے کی ماں، ایسی ماں بتائیں کیا کرے؟ بیٹا دین پہ چلنا چاہتا ہے، ماں رکاوٹ بن جاتی۔ ماں ناراض ہو گئی ہے کہ تو ڈھول لے کر کیوں نہیں آیا؟ یہ تمہیں کس نے سمجھایا بھی ڈھول کے ساتھ نکاح ہوتا ہے؟ تو خدا را ایسے مشن اور ایسی مائیں بھی ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں یہاں پسرور پہ نواں پنڈ ہے، میں وہاں پہ رہا۔ اس ماں کا جگرا سلام ہے اس ماں کو، بیٹا باہر تھا واپس آیا، پہلا بیٹا۔ ہمارے یہاں شادیوں پہ پہلے بیٹے پہ زیادہ جشن ہوتا ہے، بھی ساڈا پہلا پتر ہے، پہلا بیٹا تھا۔ ماں نے اپنے گھر میں کہا بھائی وہ اب مدنی چینل سنتی تھی، تربیت اچھی ہو چکی تھی اس ماں، اور بالکل جاہل ان پڑھ ہے۔ وہ جب بیٹا باہر سے آیا، سارے خاندان کا ایک ہی مشن تھا
بھئی ہم نے فل جشن کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کرنی ہے، 10 سال بائی سے پیسہ بھی کمایا ہے اور پہلا بیٹا ہے اور اس خاندان کا پہلا نوجوان ہے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ ماں نے کہا اگر تم نے مہندی کی، ڈھول ڈمکا کیا، اتنے دن کے لیے میں تمہارے سے گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی قاری صاحب آپ سمجھائیں، اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو میں 5-7 دن آپ کے گھر میں رک جاؤں گی، پر میں نے ڈھول مکہ نہیں کرنے۔ ایسی جگرے والے مائی بھی ہیں۔ اور بات کس حد تک پہنچی، اس کا شوہر کہنے لگا اس بی بی کا، کہتا ہے اگر تو نے ہماری نہیں مانی ہم تجھے طلاق دے دیں گے۔ اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، جو رسول اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا میں اس بندے کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اس ماں کے ڈٹ جانے سے پھر دیکھا ہم نے، میں نے نکاح پڑھایا تھا، ایسے ہی ہوا، نہ مہندی پہ ڈھول ڈمکا ہوا، نہ کسی اور معاملے پہ ڈھول ڈمکا ہوا۔ یہ مائیں اگر ڈٹ جائیں دین پہ اولاد کو لگانے کے لیے، دین پہ بھی لا سکتی ہیں۔ اگر مائیں ڈٹ جائیں ان کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے تو ماں گمراہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ماں پہلی درسگاہ ہے۔ لہٰذا ماں کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دین حق پہ ڈٹ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ دعا ہے رب کائنات اس مشن کو اور اس مشن سے الفلاح فاؤنڈیشن سے جو پیغام آپ تک پہنچایا، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔